الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نزاکت حسین قادری، آپ دیکھ رہے ہیں صراط مستقیم چینل۔ معزز سامعین و ناظرین، پیارا پیارا مہینہ شعبان المعظم اب اپنے اختتام کو پہنچا اور اب تشریف لا رہا ہے پیارا پیارا مہمان ماہ رمضان۔ سبحان اللہ، اس کی آمد مرحبا۔ یہ پیارا پیارا مہینہ جو ہی تشریف لاتا ہے اپنے ساتھ ہزاروں کروڑوں بے شمار انگنت برکتیں رحمتیں لے کر آتا ہے۔ اس کی شان اور عظمت سے کون واقف نہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے۔ جب فرشتے پوچھتے ہیں اللہ اس کی سجاوٹ کا کیا مقصد ہے، یہ پہلے سے اتنی خوبصورت ہے، اس میں شہد دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں حوریں ہیں، اس میں اتنی خوبصورتی ہے، اس میں اتنی نعمتیں ہیں، اس میں اتنے خزانے ہیں، تو اے اللہ اس کو اور مزید سجانے کی کیا ضرورت ہے، اور یہ کس لیے سجائی جاتی ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے، اے فرشتو یہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ داروں کے لیے ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے جو بھی یہ رمضان المبارک کا روزہ رکھے گا، یہ اس کے لیے جنت سجائی جاتی ہے۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے، رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی اس سجائی ہوئی جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور عید کے چاند نظر آنے تک یہ بند نہیں ہوتے، یعنی پورا مہینہ ماہ رمضان المبارک میں جنت کے سب دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے نیک اعمال کر کے اس جنت میں جانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، یا پھر ہم اسی طرح حسب معمول جس طرح پورا سال ہم جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، فلمیں، ڈرامے، فحاشی، بدنگاہی یا طرح طرح کے گناہ کرنے میں ہی ہم یہ پیارا پیارا مہینہ گزاریں گے، اور وہ جنت جو ہمارے لیے پورا سال سجائی گئی اور اس کے دروازے بھی کھول دیے گئے، تو کیا ہم اس میں جانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، یا ہم اسی طرح حسب معمول انہی گناہوں میں اپنی زندگی ہی گزار دیں گے؟ تو دوستو، اس پیارے پیارے مہینے کی، اس پیارے مہمان کی قدر کیجیے گا۔ یہ جب بھی زندگی میں یہ پیاری پیاری گھڑیاں، یہ پیارا مہینہ نصیب ہو، تو اس میں خوب خوب فرائض عبادات کے علاوہ نفلی عبادات کا اہتمام کیا جائے، تلاوت قرآن کثرت کے ساتھ کی جائے، زیادہ سے زیادہ وقت تلاوت قرآن میں گزارا جائے، ذکر اذکار کیے جائیں، نفلی صدقات کا بھی اہتمام کیا جائے، کیونکہ رمضان المبارک کے علاوہ اگر آپ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو وہ 1 روپے کا ہی ثواب آپ کو دیا جاتا ہے، لیکن سبحان اللہ اس ماہ مبارک میں اگر آپ اس میں 1000 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ 70,000 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔
اللہ رب العزت اس پیارے پیارے ماہ مبارک میں نیکیوں کا ثواب بڑھا چڑھا کے زیادہ کر کے 70 گنا کر دیتا ہے۔ گویا اس میں ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ آپ نوافل پڑھیں گے، آپ کے نامہ اعمال میں فرض کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ اگر آپ فرائض پڑھیں گے تو ایک فرض کے پڑھنے کے بدلے میں آپ کو 70 فرائض کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس پیارے پیارے مہینے میں ہر طرف نیکیاں کمانے کے بے شمار مواقع، بے شمار ایسے ذرائع اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے۔ گویا اللہ تعالی کی رحمت چماچم برس رہی ہوتی ہے۔ اب ہم پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنا وقت کتنا قیمتی کرتے ہیں، قیمتی بناتے ہیں یا ضائع کرتے ہیں۔ تو دوستو، جو سستی، جو غفلت ہم سے ہو چکی، ہم نے پورا سال کر دی، اب اگر ہمیں جنت میں جانے کی خواہش ہے تو کیوں نہ ہم اس پیارے پیارے مہینے کی برکتیں، رحمتیں سمیٹتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر لیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، توبہ استغفار کر لیں اور اپنے رب العالمین کو منا کے راضی کر کے اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ تو ناظرین، رمضان المبارک کے اور بھی بے شمار فضائل و برکات ہیں، اس کے اندر برکتیں، رحمتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد کی ویڈیو میں انشاءاللہ رمضان المبارک کے فضائل اور اس کے اندر کیے جانے والے ذکر اذکار کے بارے میں انشاءاللہ میں کچھ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو کا مقصد ہماری تمام پریشانیوں میں سے سب سے بڑی پریشانی رزق حلال کی کمی، جو ہمیں اکثر پریشان کرتی ہے، جو ہم رزق کما رہے ہیں اس میں اگر تنگی ہے، ہمیں کسی پریشانی کا سامنا ہے، اگر ہم قرض دار ہیں، اگر ہماری کچھ ضروریات ہیں جو احسن طریقے سے پوری نہیں ہو رہی، ہمیں رزق کی کمی ہے، ہم گھر بنانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس اس کے لیے پیسہ نہیں ہے، باہر جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے اسباب نہیں ہیں، پیسے کی ضرورت ہے، یا کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، حق حلال چاہتے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کاروبار کریں، لیکن آپ کے پاس کوئی انویسٹمنٹ کے لیے اب پیسے نہیں ہیں۔ یہ اکثر ہر ایک دوسرے تیسرے بندے کو چھوڑ کے نیکسٹ بندہ اسی پریشانی میں مبتلا نظر آتا ہے۔ گویا ہر شخص کی زبان پہ اکثر رزق کی تنگی کا ہی شکوہ دیکھنے میں آتا ہے۔ تو ناظرین، اگر ہم ساری زندگی اسی تگ و دو میں، اسی کوشش میں لگے رہے ہوں، ورد وظائف بھی کر چکے ہوں، بہت سارے ہیلے بانے کر چکے ہوں لیکن ناکام ہوں، تو سامعین، آج ہمارے پاس ایک ایسا موقع آنے والا ہے، اگر ہم اس پہ تھوڑا سا عمل کر لیں، تھوڑی سی محنت ہے، تھوڑا سا وقت دینے کی بات ہے، تو ہماری وہ تمام رزق کی تنگی والی جو پریشانیاں ہیں، جن کی وجہ سے اکثر ہم دن رات ٹینشن میں رہتے ہیں، سوچ سوچ کے بندے کو طرح طرح کی بیماریاں لگ چکی ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنے گھر کے اخراجات احسن طریقے سے چلانے سے قاصر رہتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اس پیارے رب العالمین کے اس پیارے ماہ مبارک کے آتے ہی ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اگر ہم اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، اگر وہ ہم تھوڑا سا مختصر سا عمل ہے وہ اگر ہم کر لیں، تو اس کی برکت یہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے، وہ وظیفہ کرنے سے آپ کے اوپر رزق کی ایسی بارش برسے گی کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کا پورا سال الحمدللہ برکت ہی برکت ہوگی، اور جتنی آپ کی ضروریات ہیں، جس میں آپ کو پیسے کی، رزق کی ضرورت ہے، انشاءاللہ وہ خزانہ غیب سے انشاءاللہ پوری ہوتی آپ کو نظر آئے گی۔
वैसे ये है कि इसकी बरकतें रहमतें और भी ज़्यादा हैं, लेकिन ये आता है कि जो बंदा ये अमल करेगा उस पे रिज़्क इस तरह आके बरसता है, या उसकी तरफ रिज़्क इस तरह लपक के आता है जिस तरह पहाड़ की चोटी से पानी नीचे की तरफ बहता है, उससे भी ज़्यादा तेज़ स्पीड के साथ, उससे भी ज़्यादा रफ्तार से रिज़्क उस बंदे की तरफ आता है जो ये बंदा अभी जो मैं अमल बताने लगा हूँ वो ये करता है। इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना वक्त लेने वाला अमल भी नहीं है, क्योंकि आज एक लोगों का ज़हन बन चुका है। लोगों की एक ये ख्वाहिश होती है कि हमें मुख्तसर से मुख्तसर अमल कोई बताए जो हम ये काम करें और हमारा काम फ़ौरन हो जाए। हालांकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए। देखें, अगर किसी बंदे को कोई बीमारी लग जाती है तो वो हॉस्पिटल में जाता है कि अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करता है, तो उस बीमारी को देखते हुए डॉक्टर साहिबान उसको कुछ महीनों का, कुछ दिनों का, कुछ वक्त के लिए उसको कुछ कोर्सेज बताते हैं कि आपने ये मेडिसन इतने दिनों के लिए, इतने हफ्तों के लिए खानी है, या इतने महीने ये आपने मेडिसन रेगुलर खानी है, इतनी मिकदार में खानी है। तो हम उस बीमारी से बचने के लिए हम महीनों का कोर्स तो हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हैरत की बात है कि जब हमें सबसे बड़ा मसला रिज़्क का है, तंगी का है, हम फरवानी चाहते हैं, हम अपने माल और दौलत में बरकत लाना चाहते हैं, हम खुशहाल होना चाहते हैं, हम बड़े से बड़ा घर बनाना चाहते हैं, या कोई बड़े से बड़ा कारोबार चलाना चाहते हैं, उसके लिए अगर हमें पैसे की ज़रूरत है, लेकिन पैसा आने के लिए जो वजीफ़ा बताया जाता है, जो तादाद बताई जाती है, या उसमें अगर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, या जिस तरह मैं अभी आपको बताने लगा हूँ ये जो वीडियो बन रही है इस पे अगर जो हमारा थोड़ा सा टाइम लग जाता है लोग, लेकिन लोग घबरा जाते हैं, नहीं जी नहीं नहीं, मुख्तसर वीडियो भी मुख्तसर हो, अमल भी मुख्तसर हो और फ़ायदा तवील हो। तो ऐसे नहीं होगा। हमें जितना बड़ा फ़ायदा चाहिए उतना ज़्यादा अगर हम वजीफ़ा करें, अमल करें, तो तब बात बन सकती है। लेकिन मैं अभी जो वजीफ़ा बताने लगा हूँ ये इतना तवील नहीं है, ये इंतहाई शॉर्टकट है और इतना ज़ुद असर है, इतना मुजरब है, इतना पुरतासीर है। अगर आप कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अपनी आँखों से उसके फ़वाइद आप देखेंगे। अमल क्या है नाजरीन, इंतहाई तवज्जो के साथ समात फरमा लें। यूँ ही आपको प्यारे प्यारे माह मुबारक रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आने की इत्तला आए, आप मगरिब की नमाज़ अदा करें। मगरिब की नमाज़ अदा करते ही वहीं बैठे बैठे अगर आप सूरह कदर 21 मरतबा पढ़ लें, यानी इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ये वाली सूरत सूरह कदर जिसको कहते हैं, ये आप 21 मरतबा पढ़ लें बावज़ू हालत में। वहीं नमाज के फ़ौरन बाद आप पहले दुरूद पाक पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, या जो भी आपको दुरूद पाक अच्छी तरह याद हो वो आप 11 मरतबा पढ़ें। अगर आपके पास वक्त कम है 7 मरतबा पढ़ लें, नहीं तो 3 मरतबा कम अज़ कम दुरूद पाक पहले और 3 मरतबा दुरूद पाक आखिर में पढ़ें। दरमियान में 21 मरतबा सूरह कदर को इंतहाई खलूस के साथ, यकीन कामल के साथ, तलफ़्फ़ुज़ को देखते हुए ठहर ठहर के सही क़िरात के साथ पढ़ने की कोशिश कर लें। ये ना हो कि सर से उतारते हुए बंदा जल्दी जल्दी पढ़ ले कि हमने ये ख़त्म करना है। नहीं, महज अपने मकसद के लिए ना पढ़ें, ये तिलावत की नीयत से आप करेंगे तो चूँकि रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो चुका होगा, उसमें नेकियों का अजर व सवाब बढ़ा दिया जाता है। तो आप तिलावत कुरान की नीयत से अगर करेंगे
تو اس میں ہر حرف کے بدلے آپ کو 70 نیکی ملے گی. نہیں جیسے عام دنوں میں آپ قرآن پاک کے ایک حرف کو پڑھتے ہیں تو اس پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو اسی طرح الف لام میم یہ ایک حرف نہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. تو اس میں جب 30 نیکیاں ملتی ہیں تو پیارا مہینہ رمضان مبارک کا شروع ہو چکا ہے. تو جب اس میں آپ سورہ قدر ایک مرتبہ، پھر 2، پھر 3، اس طرح سے آپ 21 مرتبہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ خود اندازہ لگا لیں ناظرین کہ آپ کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں آ چکی ہوں گی. پھر درود پاک ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت رحمت الگ سے. تو آپ کو اس وظیفے کے کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ پورا سال رزق کی کبھی بھی تنگی نہیں لگے گی، اور آپ کو وسیع کشادہ رزق اللہ اپنے خزانے غیب سے عطا فرمائے گا. تو امید ہے کہ ناظرین آپ اس عمل کو ضرور کریں گے، کیونکہ ابھی پیارا پیارا ماہ مبارک انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے. جو ہی آپ کو چاند نظر آنے کی اطلاع آئے، مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ یہ عمل اہتمام کے ساتھ کر لیں. اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکتیں بھی آپ کو عطا فرمائے اور اس وظیفے کی بھی برکتیں عطا فرمائے، اور اس کے صدقے سے آپ کے رزق میں اگر کوئی رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، وہ دور فرمائے، اور جو تنگی ہے اس کو کشادگی میں اللہ تعالیٰ تبدیل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. اللہ اپنے در کا محتاج رکھے. وہ قادر ہے، وہ صمد ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. وہ چاہے تو ایک پل میں اپنے بندے کو نواز دے. اپنے رب پہ یقین کامل رکھتے ہوئے ناظرین اس وظیفے کو کر لیں. انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا. اور انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں آگے کون کون سے دن کو کیا کیا ہم نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی بارگاہ میں حاضری دوں گا. میرے لیے بھی دعا فرمائیں. سب اس ملک پاکستان کے لیے بلکہ پورے جہان کے لیے آپ دعا فرمائیں کہ اس وقت جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اس پیاری اور دکھیاری امت پہ جو ایک مشکل گھڑی آن پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں خاص مدد شامل حال فرمائے اور اس وبا کو، اس کرونا کی بیماری کو جڑ سے اللہ تعالیٰ ختم فرمائے، اور پورے جہان کو، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. جو اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں اللہ ان کو شفا یاب فرمائے، اور جو ابھی بچے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے. تو ناظرین احتیاطی تدابیر کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں اور اپنے تراویح اور اپنے روزے کے تمام جو لوازمات ہیں ان کو پورا کریں. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکتیں رحمتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.